السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس پرخلوص مجلس میں میرا موضوع سخن زبان کی حفاظت ہے. انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے. اگر یہ اعضاء اللہ کی مرضیات کے مطابق ہو جائے تو انسان کی زندگی سراپا دین بن جائے گی. انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا عضو زبان ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. چنانچہ عربی مقالہ کا مفہوم ہے کہ زبان کا جسم تو چھوٹا ہے لیکن اس کے کارنامے بہت بڑے بڑے ہیں. اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کے استعمال کے بہت سے قانون متعین کیے ہیں. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل او لیسکت، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اچھی بات کہنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر گفتگو چاندی کی حیثیت رکھتی ہے تو خاموشی سونا ہے. یقیناً یہ بہت ہی قیمتی نصیحت ہے. اگر لوگ اس پر عمل کر لیں تو خود بھی آرام اور سکون سے رہیں گے اور دوسروں کو بھی اطمینان و چین سے رہنے دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگ جہنم میں اپنی زبان کی کرتوت ہی کی وجہ سے جائیں گے. ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور یہ نامہ اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نام کیسا مکتوب بھیج رہا ہے. انسان کو کم سے کم بولنے کا عادی ہونا چاہیے. بزرگوں نے کہا ہے جتنا سنے اس کا آدھا بولے، کیونکہ اللہ نے کان دو دیے اور زبان ایک. خواتین اور زبان کا استعمال، یوں تو سارا معاشرہ ہی زبان کی بے احتیاطی میں مبتلا ہے، لیکن خاص طور پر عورتوں کا محبوب مشغلہ زبان کا بے جا استعمال ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اندر جہنم میں لے جانے والے جن اعمال کا تذکرہ کیا ہے ان میں زبان کا ذکر بھی ملتا ہے کہ ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی ہے. چنانچہ ایک لمبی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. معاذ بن جبل سوال کرتے ہیں: اے اللہ کے رسول، ہم جو باتیں کرتے ہیں اس زبان سے گپ شپ لگاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں زبان پر بھی پکڑیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے معاذ، یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹتے ہوئے ڈالا جائے گا. ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نمازی بھی تھی، روزے بھی رکھا کرتی تھی، تہجد گزار بھی تھی، لیکن کرتی کیا تھی؟ اپنے پڑوسی کو گالیاں دیا کرتی تھی. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لا خیر فیہا ہی فی النار، اس کے اندر کوئی خیر نہیں، یہ جہنم میں جائے گی. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے غلط استعمال کو جہنم میں لے جانے کا سبب بیان فرمایا کہ خواتین زبان کا بے وجہ استعمال بہت کرتی ہیں. مثلا کسی کو تانا دے دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کھا لی، وغیرہ وغیرہ. حالانکہ زبان کو صرف مرضیات الہی کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے. زبان کا صحیح استعمال. ایک صحابی نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول، کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور اسی طرح ہم کسی کو دین کی چھوٹی بات بتا کر یا کسی پریشان کو تسلی کی دو بات کہہ کر اجر عظیم کی مستحق ہو سکتے ہیں. زبان کی حفاظت کا طریقہ: کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم جو بولنے جا رہے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے خیر ہے تو ہی بولنا چاہیے. اور اگر وہ بات جھوٹ، حسد، غیبت، چغلی وغیرہ ہو تو اس سے سختی سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر معلوم نہ ہو کہ وہ خیر ہے یا شر ہے تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، کہ جس شخص نے مستویٰ چیزوں سے پرہیز کر لیا اس نے اپنی دین اور اپنی حفاظت کر لی. غرض یہ ہے کہ ہم کو اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے اور بلا وجہ واہی تباہی باتیں کر کے اپنی تباہی کا سامان مہیا نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کا صحیح استعمال نصیب فرمائے، آمین. جب کبھی بولنا، وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا.